بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے یمن کے بادشاہ ابرہہ اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ کے لشکر میں بے شمار ہاتھی بھی تھے اور اس کا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس نے یمن میں ایک شاندار گرجا گھر تعمیر کیا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجا گھر کا رخ کریں۔ جب عربوں کو ابرہہ کے اس سازش کا علم ہوا، جو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص اس کے گرجا گھر میں گیا اور پخانہ کر کے آ گیا۔ ابرہہ کو اس بات پر غصہ آ گیا اور اس نے اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی تاکہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دے گا۔ ابرہہ کے لشکر نے مکہ مکرمہ کے نواح میں موجود مویشیوں پر قبضہ کر لیا اور ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے 400 اونٹ بھی شامل تھے۔ جناب عبد المطلب کو اس واقعہ سے شدید رنج پہنچا۔ آپ جب ابرہہ سے گفتگو کرنے گئے تو وہ آپ کے حسن و جمال اور رعب و دبدبہ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور اپنی مسند سے نیچے اتر آیا۔ ابرہہ نے جناب عبد المطلب کی عزت کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، میرے اونٹ جو تمہارے سپاہی ہانک کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ یہ بات سن کر ابرہہ بولا، میں سمجھا کہ شاید آپ مجھ سے لڑیں گے، مگر آپ نے اپنے اونٹ واپس مانگ کر اپنی عزت کم کر دی ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، اونٹ میرے ہیں اور تم خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے آئے ہو۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے اس کے گھر کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے جب آپ کا جواب سنا تو غرور کے ساتھ کہنے لگا، میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کر کے جاؤں گا۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا، جاؤ پھر تم جانو اور اللہ جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے جناب عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور آپ مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد آپ نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور ان سب کو کہا، اپنے مویشیوں اور مال کو لے کر مکہ مکرمہ کی حدود سے نکل جاؤ۔ پھر جناب عبد المطلب نے اپنے خاندان کے کچھ افراد کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے اللہ، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ پھر جناب عبد المطلب اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کی حدود سے نکل گئے۔ ابرہہ جب اگلے دن اپنے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل نے ابابیلوں کو بھیج دیا جن کی چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ ان ابابیلوں نے ان پر کنکریاں برسانا شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں ابرہہ اور اس کا لشکر جہنم واصل ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورۃ فیل میں اس واقعے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی چالوں کو ان ہی پر الٹ دیا اور پرندے بھیجے کنکریاں لیے ہوئے تاکہ وہ ان پر کنکریاں برسائیں، پس انہیں بنا ڈالا جیسے چبایا ہوا بز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پکڑ مضبوط ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی سخت پکڑ سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنائے رکھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔